سب نے دیکھا آقا پر قربان علی ہے، آقا پر قربان علی۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور آپ تو سبھی کی آنکھوں کا تارا ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا تارا اور بہت عزیز۔ بہت شکریہ ذیشان علی صاحب، اتنا اچھا اور خوبصورت کلام اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا، سما باندھ دیا۔ ہم آج بات کریں گے شہادت حضرت علی کے حوالے سے۔ آج 21 رمضان مبارک ہے۔ گزشتہ 2 پروگرامز کی اگر بات کی جائے تو ہم نے آپ کے بچپن پر بات کی، آپ کی ولادت پر بات کی، فضیلت پر بات کی، مناقبت پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور پھر آپ کے دور خلافت کی بات کریں گے، آپ کے جو بہادری تھی، جو شجاعت تھی، اس پر بات کریں گے ہم آج، اور پھر جو تاریخی فیصلے آپ نے کیے، جس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ مثالیں سیٹ کی پوری امت مسلمہ کے لیے آگے، آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ساتھ ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مجاہد، چونکہ آج شہادت کا دن ہے، شہادت پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس دور خلافت کا جو حوالہ ہے وہ دیں اور وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں کہ یہ دور کیسا تھا اور کس طریقے سے جو ہے نا آپ کے دور خلافت میں لوگوں کو رکھا گیا اور آپ کی کیا پریکٹسز تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکرہ مبارکہ کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم ایک عظیم المرتبت شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت کے حوالے سے وہ کیسا دور تھا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی خلافت راشدہ کا حصہ ہیں جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اور جو ہدایات دیں، اسی کے مطابق خلفائے راشدین نے ان تعلیمات اور ہدایات کو پیش نظر رکھ کر حکومت فرمائی اور خلافت کا جو ذمہ داریاں ہیں خلافت کی نبھاتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور مبارک کو بہت اعلیٰ اور بہت ہم منفرد دور کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور مبارک میں جو ایک بہت بڑی بات یہ ہے وہ غرباء کا خیال ہے، یتامہ کا خیال ہے، فقراء کا خیال ہے، اور بیت المال میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا حصہ مستحقین پر خرچ کیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے نہیں لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس ایک بہت پرانی چادر تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ بیت المال سے لے لیں، فرمایا یہ تو غرباء کا حق ہے، میں بیت المال سے نہیں لوں گا۔ اسی طرح آپ کے دور میں عدل و انصاف کا بہت چرچا تھا، یہاں تک کہ ایک وہ واقعہ کہ جب ایک یہودی نے آپ کی زرہ چرا لی تو قاضی کے پاس مقدمہ گیا، تو خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس کے سامنے کھڑے تھے، اور قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ اس معیار کے مطابق گواہیاں موجود نہیں تھیں جو عدالت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے جو خلیفہ راشد کے خلاف دے دیا گیا۔ جب یہ معاملہ یہودی نے دیکھا وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے کہا اتنا پیارا دین ہے کہ ایک خلیفہ راشد اور وقت کا حاکم اور حکمران بھی ایک عام انسان کی طرح عدالت میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو عمال ہیں اور جو گورنر آپ نے مقرر کیے، ان کی اگر کوئی شکایت آتی تو اس کا محاسبہ فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح کی بے شمار خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ کے فیصلوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بار یوں ہوا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو اور اپنے ایک بیٹے کو بھیجا کسی کام کے لیے۔ اب کیا ہوا، ان کی آپس میں انبن ہو گئی، تو اب غلام جو تھا وہ کہنے لگا میں آقا ہوں، اور جو اصل آقا تھا اس کو کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب مسئلہ بڑا نازک ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے غلام کو فروخت کرنا ہے جو غلام تھا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے کیسے فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیوار کے اندر 2 سوراخ کیے جائیں اور دونوں کے سر ان سوراخوں میں داخل کیے جائیں، اور پھر اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کے آؤ اور غلام کا سر قلم کر دو،
جب یہ فرمایا تو فوری طور پر جو اصل غلام تھا اس نے اپنا سر کھینچ لیا اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ اصل غلام کون سا ہے۔ اس طرح کے بے شمار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہیں جو آگے چل کے ہم بات کریں گے اس پہ۔ بالکل، ناصر محمود صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ناصر محمود صاحب، ایک تو دور خلافت سے متعلق آپ کیا کہیں گے، بتائیے گا کہ یہ دور کیسا تھا، اور پھر فیصلوں پر بھی مزید بات کریں گے کہ علم و تدبر کیسا تھا، کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ انصاف پسندی کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ چونکہ بعد میں عباسی لوگوں نے بھی اپنے لیے یہی لفظ خلیفہ ہی انتخاب کر لیا، اور امویوں نے بھی اپنے لیے خلیفہ کا لفظ ہی استعمال کر لیا، بعد میں عثمانی خلافت، یہ لوگوں نے خلافت کا لفظ اپنے لیے حکمرانوں نے استعمال کیا، اور آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بادشاہت کا مطلب خلافت ہے۔ بادشاہت خلافت نہیں ہے۔ خلافت دراصل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کی مشاورت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخت پر بیٹھنے کے لیے اہل شخص کا انتخاب، یہ خلافت تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دور رست نگاہ سے یہ بات دیکھ لی تھی کہ میری امت میں میرٹ پر تقرری، لوگوں کی مرضی سے تقرری اور خلافت راشدہ یعنی ہدایت یافتہ خلافت، وہ صرف 30 سال رہ سکے گی اور امت اس کو آگے چلا نہیں سکے گی۔ یہ جو زبردستی کی حکومت ہے قائم کر لینا تلوار کے زور پر، یا پھر ایک بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، ملوکیت اور موروثیت، اس کو خلافت نہیں کہتے۔ خلافت یہ ہے کہ امت میں امت کے صالحین اصحاب الرائے اپنی آزاد مرضی سے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنے ملک کا انتظام چلانے کے لیے اس کی بیعت کر لیں اور اس کو اپنا حاکم اور خلیفہ مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود حکمران تھے، اور حضور علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ، یہ 5 خلفائے راشدین ہوئے۔ اور اس خلافت راشدہ کا معیار یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے یہ بات دیکھ لی تھی کہ لوگ جب تک خلفائے راشدین کی بات پر عمل کرتے رہیں گے، اتفاق رہے گا، برکت رہے گی، امن رہے گا، سکون رہے گا، اور ایک ایسی مثالی ریاست قائم رہے گی کہ جس کی قیامت تک شاید دوبارہ مثال اسی پر عمل کرتے ہوئے ممکن ہو سکے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ آنے سے پہلے، ایک بات اور حدیث پاک سے سمجھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خلافت کے ضمن میں اپنی مبارک حیات طیبہ میں لوگوں کو ایک بات بتا دی تھی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی طرف سے جانتے تھے اور حضور کو علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، انہو من یعش بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اے میرے صحابہ، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ اب ان اختلافات کے زمانے میں تمہارے لیے لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر پابندی کرنا، عضو علیہا بالنواجذ، اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لینا اور اختلافات میں نہ پڑنا، نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سن لو رسول میری اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے سے ہٹ کے جو نئے نئے طریقے شروع ہو جائیں گے ان سے بچے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، خلافت راشدہ کے مقابلے میں جتنے نئے کام شروع ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے بدعت ہوں گے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وہ ساری بدعتیں گمراہی ہوں گی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ ساری گمراہیاں جہنم میں جائیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد، امام ترمذی، تقریباً تمام محدثین ائمہ متفقہ طور پر اس حدیث کو روایت کرتے رہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنے بعد آنے والی کوئی چیزوں کا ایک آئینہ، ایک نقشہ دکھا دیا تھا۔ اب یہ اختلافات ظاہر ہوئے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ یہاں جو شخصیت اب خلافت
خلافت پر آئی، میں نے غالباً ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اب خلافت کے لیے وہ شخصیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کیا تھا، جو رسول اللہ کا تربیت یافتہ تھا، جو رسول اللہ کا اپنا تراشا ہوا ہیرا تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور اپنے وصال تک اپنے ساتھ رکھ کے دین بھی سکھایا تھا، اخلاق بھی سکھایا تھا، دین کی فکر سکھائی تھی، اور دین کا وہ بنیادی فلسفہ جو شاید اس زمانے کے ان کے درجے کے بھی بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا، وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سکھا دیا تھا۔ اب اس مشکل ترین زمانے میں وہ خلافت حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ذمے آئی، اور ان مشکل حالات میں مولا علی کے بغیر اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اس چیز کو وہ سنبھال نہ سکتے۔ مشکل ترین زمانے میں رسول اللہ کی سنت کو قائم کرنا کہ وہ انہوں نے اس وقت کو بھی سنبھالا اور آگے جو آنے والا وقت تھا اس کو بھی سنبھالنے کے لیے جو جو تدابیر تھیں، جو جو تکبیر کرنے کی ضرورت تھی، جو تدبیر کرنے کی ضرورت تھی وہ کر کے گئے تھے۔ تو آپ کے جو علم و تدبر کا عالم تھا اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ کس حد تک آپ علم رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مجاہد صاحب تو آپ کے علم پر بھی گفتگو کریں گے کہ آپ کے علم و تدبر کا کیا عالم تھا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس نے علم حاصل کرنا ہو اب وہ دروازے کے ذریعے ہی آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو علم عطا فرمایا۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے علی میں آپ کو علم سکھاؤں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا اور 9 حصے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ علم کا جو سب سے بڑا منبع ہے، مصدر ہے اور سرچشمہ ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور مختلف روایات کا خلاصہ اور نچوڑ عرض کر رہا ہوں کہ تمام کتابیں اور صحیفے جو نازل ہوئے جن کی تعداد 104 تک بتائی گئی، کہا گیا کہ ان کا خلاصہ جو ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے، نچوڑ پڑھنا ہے، اس کا مغز دیکھنا ہے تو وہ 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ اور اگر تورات، زبور اور انجیل کا مغز اور خلاصہ دیکھنا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کا خلاصہ دیکھنا ہے تو سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ پڑھنا ہے تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ دیکھنا ہے تو وہ با ہے جو بسم اللہ کے شروع میں ہے، اور اگر با کا خلاصہ دیکھنا ہے، نچوڑ دیکھنا ہے، مغز دیکھنا ہے تو وہ با کا نقطہ ہے جو اس کے نیچے ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا، وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا کوئی نقطے کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب ہم نقطے کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے تو علم کا سب سے بڑا سرچشمہ جو قرآن حکیم ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے در پر جائے بغیر اور ان کا فیض حاصل کیے بغیر اس کی تفہیم کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نقطہ جو ہے یہ فرق کرنے کے لیے آتا ہے، عین اور غین میں فرق نقطہ بتاتا ہے، توئیں اور زوئیں میں فرق نقطہ بتاتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی مولا علی نے اشارہ کیا کہ میں نقطہ ہوں، یعنی میں فرق بتانے والا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی ہے، یہ نہیں کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر حق ہے، تو جدھر جدھر علی پھرتے رہے حق بھی ادھر پھرتا رہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور علی کا تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن لا یردا حتی لا یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو قرآن علی کے ساتھ،
علی قرآن کے ساتھ، تو آج ہر گھر میں قرآن کریم تو موجود ہے۔ تو جب قرآن کریم موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو ماننا پڑے گا ہر گھر میں قرآن بھی ہے اور ہر اہل ایمان کے گھر میں علی المرتضیٰ کا فیضان بھی ہے۔ تو یہ قرآن اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تعلق ہے۔ اسی طرح جب ہم آپ کے علم کی بات کرتے ہیں، اور ہر گھر میں قرآن ہونے کے ساتھ دیکھیں نا ڈاکٹر مجاہد، جو بات آپ کرتے ہیں یہاں پر یہ نقطہ اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جیسے علم کا ہم نے کہا نا کہ وہ نقطہ ہے، تو اس دل میں وہ محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت نہیں کریں گے تو ہم ان کی ذات پاک کو سمجھیں گے کیسے، اس علم سے فیضیاب کیسے ہوں گے؟ ڈاکٹر ناصر محمود صاحب۔ اچھا، یہ بات بہت جہاں ڈاکٹر مجاہد نے چھوڑی، میں بات کو یہاں سے آگے چلانا چاہتا ہوں کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خبریں دیں ان پر ذرا غور کریں۔ جو بات ابھی انہوں نے فرمائی کہ یہ حق ان کے ساتھ رہے گا، قرآن ان کے ساتھ رہے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانفیڈنس اور اعتماد تھا ذات علی پر، اور اپنی اس تربیت پر جو حضور علیہ السلام نے بچپن سے کر کے علی کو جوان کیا تھا۔ حضور جانتے تھے کہ میں نے ان کو ایسی تربیت پلا دی ہے، ایسا سکھا دیا ہے، اور اس طرح ان کا تزکیہ، تصفیہ، ان کی پیوریفیکیشن اور پرگیشن کر دی کہ ان کو اللہ کی طرف سے وہ حفاظت مل گئی ہے کہ اب یہ باطل پر نہیں جا سکتے، حق ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کی مخالفت میں ہمیشہ وہ غلطی ہو سکتی ہے کسی شخص کی، لیکن ہمیشہ حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس باب میں بہت ہی خوبصورت بات کی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں پاک اور صاف کر دے ہر رجس اور ہر گندگی سے، اور تمہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دے۔ جب یہ آیہ مبارک اتری، حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے پہلے خود مفسر ہیں، اور قرآن کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں وہی حق ہے۔ آقا دو جہاں نے کیا کیا؟ اس آیہ مبارک کے اترنے کے بعد آقا علیہ السلام 9 مہینے تک مسلسل ہر روز سیدہ عالم سیدہ کائنات کے دروازے پر، مولا علی شیر خدا کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور صبح آواز دیتے، اہل بیت اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کیا، اے اہل بیت اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ 9 مہینے تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز دیتے، اور جب یہ آیہ مبارکہ اتری حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو اپنے پاس بلا لیا، دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو بلایا، ان کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا، اور یہ حضور علیہ السلام کا مسلسل طریقہ تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے جو آخری زمانہ تھا، بار بار کبھی مباہلہ کے میدان میں، کبھی حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، کبھی مسجد کے اندر، حضور کا یہ معمول تھا کہ ان چاروں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیتے، سامنے سیدہ عالم کو بٹھاتے، پیچھے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو، دائیں بائیں حسن و حسین کو، اور بٹھا کے اوپر اپنی چادر دے لیتے میرے آقا، فجللہم بکسا، ان کے اوپر ایک چادر دے دیتے۔ یہ ساری حدیثیں اہل سنت کی معتبر صحیح کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہیں۔ حضور ہاتھ اٹھا دیتے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف فرما دے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کا اشارہ کر رہے تھے مسلسل خود درمیان میں، اور انہیں اپنے ارد گرد بٹھا کے حضور علیہ السلام کا اشارہ یہ تھا کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے لازم ہے وہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو پہلے پکڑے، ان کی محبت کے بغیر میری محبت نہیں، ان کے تعلق کے بغیر میرا محبت میں گرفتار رہے۔ بے شک مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، بہت خوبصورت نقطہ، ایک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بھی گفتگو کریں گے، اور آپ کی غزوات میں جو بہادری اور شجاعت تھی اور آپ کو جو شیر خدا کا لقب دیا گیا اس پر بھی بات ہوگی آفٹر دس بریک۔ شب سب نے دیکھا آقا پر قربان علی ہے، آقا پر قربان علی۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن
حسن حسین کے کردار پر درود، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جان ساران محمد کے کئی القاب ہیں، جان ساران محمد کے کئی القاب علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہالی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہالی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، مولا 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 علی، مولا علی۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام ذیشان عارف بٹ کی آواز میں ہم سن رہے تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو چونکہ آپ کی ذات کے کمالات اتنے ہیں، آپ کی ذات سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں بہت ساری خوبیوں کا آپ مجموعہ ہیں۔ ایک تو آپ کی جو غزوات میں آپ کی جو بہادری تھی، آپ کی جو شجاعت تھی، اور پھر آپ کو شیر خدا کا لقب قرار دیا گیا، آپ کو وہ لقب ملا، اس کی وجہ کیا تھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے بھی جانوں گی، لیکن پہلے ڈاکٹر مجاہد احمد کی طرف بڑھتی۔ جی، آپ رضی اللہ عنہ کے بہت سے القابات ایسے ہیں جو آپ کی بہادری، شجاعت جی اور دلیری پر دلالت کرتے ہیں۔ شیر خدا، شیر حق، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، اور اس طرح کے بہت سے القابات ہیں۔ اسد اللہ۔ اور غزوات میں جہاں تک آپ کے کردار کا تعلق ہے، اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ، اور غزوات سے بلکہ پہلے بھی تھوڑا دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کی زندگی میں شجاعت اور دلیری کے بہت سے مظاہر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعوت ذو العشیرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا ساتھ کون دے گا، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں کمزور ہوں، بچہ ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ماحول میں یہ کہنا بڑی بات ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں۔ وہ کوئی عام بستر نہیں تھا، اس وقت تو بستر مرگ تھا، موت کا بستر تھا، لیکن علی المرتضیٰ بغیر ہچکچاہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے اور اس بستر پر سو جاتے ہیں، جس کے باعث اور جس کے سبب اللہ تعالیٰ جبریل کو اور میکائیل کو بھیجتا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ پر فخر فرما رہا ہے۔ اور پھر غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، مہاجرین کے علم بردار بنتے ہیں، مبارزت میں شیبہ اور عتبہ کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خاک پھینکی تھی، جو ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچی تھی اور فتح کا بہت بڑا سبب بنا تھا، وہ خاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، ان میں سے 35 جو ہیں سیدنا علی المرتضیٰ نے جہنم واصل کیے۔ غزوہ احد میں دیکھیے کہ جب بہت مشکل حالات ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہیں گردش کرنے لگیں، اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے۔ ایسی بہادری، ایسی دلیری، ایسی شجاعت کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آسمان سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انہا المواسات، یا رسول اللہ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے مواسات۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہو منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اور غزوہ احد میں میدان احد کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے، غزوہ خندق آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، غزوہ احد کا ذکر ہوا، غزوہ بدر کا ذکر ہوا، آپ فاتح خیبر ہونے کا شرف بھی آپ کی شخصیت کو حاصل ہے، اور ایک ممتاز پہلو بھی ہے۔ ناصر محمود صاحب اس پر ڈالیے گا، جو ہے نا وہ روشنی ڈالیے گا کہ اسلامی فتوحات کے سلسلے کا آغاز بھی اسی سے ہوا، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ میں جس نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ اپنے ناظرین کی بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ ان تمام غزوات کے اندر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی جو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہے نا، وہ متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جہاد کو، ان کے جذبہ کو اور ان کی مہارت کو جانتے تھے، اور میرے آقا کے علم میں تھا کہ یہ کیسا مجاہد اور کیسا بہادر شخص ہے۔ جب غزوہ تبوک کے بعد محاصرہ کر لیا گیا طائف کا،
طائف کا محاصرہ بہت طویل ہو گیا. یہ حدیث پاک اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. 20 دن کا طویل محاصرہ تھا. وہاں کئی مسائل کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ اندر بہت محفوظ تھے. انہوں نے کئی مہینوں کا راشن اکٹھا کر لیا. وہاں سے باہر نکلتے نہیں تھے اور اندر سے آگ لگا کے مسلمان فوج پر پھینکتے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی مسائل کھڑے ہو گئے. ایک تو یہ کہ 12,000 کا یہ ایک لشکر تھا بڑا. اس لشکر کو اس کا سامان رسد, کھانا پینا, اس کو اتنے دن کیسے میسر کیا جائے, کہاں سے لایا جائے, یہ ایک مشکل تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس محاصرے کو تو کفار کی ہمت بہت بڑھ جائے گی اور وہ پیچھے سے حملہ کرنے کی جرت, ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ مل جائے. اس طرح کی پریشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب و اہل بیت کے افراد میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا مشورہ کرنے کے لیے, اور وہ تھے مولا علی علیہ السلام. ان کو حضور علیہ السلام نے ایک طرف کیا, اکیلے میں کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام اپنے اس بھائی کے ساتھ, اپنے اس داماد کے ساتھ, مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ, جو حضور کے شاگرد بھی تھے, حضور کے تراشے ہوئے ایک ہیرے تھے, میرے آقا ان کے ساتھ سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے. اور وہ سرگوشی اتنی ہوئی کہ زیادہ ہی لمبی ہو گئی. لوگوں نے دیکھا جب حضور علیہ السلام اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ لقد طال نجواہ مع ابن عمہ. آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے بڑا ہی لمبا سرگوشی کی. پتہ نہیں یہ کیا بات تھی, لوگ باتیں کرنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا نے فرمایا ما انتجیتہ, میں نے اس کے ساتھ سرگوشی نہیں کی, ولیکن اللہ انتجاہو, لیکن یہ اللہ نے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہے علی کے ساتھ. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو یہاں تک لکھنے کے بعد امام ترمذی ایک بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سرگوشی کی کا معنی یہ ہے ان اللہ امرنی ان انتجاہو, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی کے ساتھ سرگوشی کروں اور مشورہ کروں. آپ یہ دیکھیں جنگ کے میدان کے آدمی ہیں, اور حال یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا. اب چونکہ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, آج یوم شہادت بھی ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ آپ کو کس نے شہید کیا, کیوں شہید کیا, اس واقعے پر بھی روشنی ڈالیں. سب سے پہلے مجاہد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مجاہد صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شہادت عظمیٰ تھی کیسے ہوئی, آپ کو ایک تو شہادت کا شوق بہت تھا, اور کیوں ہوئی؟ جی. یہ تمام غزوات میں اور تمام جنگوں میں آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ ہمیشہ شوق شہادت سے سرشار رہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی, ساری تفصیلات بتا دی تھی. ایک بار آپ شدید علیل ہوئے, لوگ بڑے پریشان ہوئے, بعد میں تندرست ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوا, کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کو جو شہید کرے گا وہ انتہائی بدبخت انسان ہوگا. ایک بدبخت شخص وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی یعنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچیں کاٹی تھی. اور دوسرا بہت بڑا بدبخت اور بد نصیب شخص وہ ہوگا اے علی جو آپ کی داڑھی مبارک کو خون سے رنگین کرے گا. تو مولا علی نے فرمایا کہ اس لیے مجھے کوئی خطرہ بیماری سے نہ تھا. اور جیسا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اور وہ کون شخص تھا, اصل میں جنگ نہروان میں خوارج کو بہت عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ سازشوں کا جال بننے لگے. ایک عورت تھی قطامہ, ابن ملجم نے اسے شادی کی پیشکش کی تو اس نے حق مہر میں جو مطالبہ کیا وہ تھا 1000 درہم, ایک غلام اور لونڈی, اور سیدنا علی المرتضیٰ کا سر مبارک یعنی آپ کی شہادت. ابن ملجم نے اقرار کیا, بات کو تسلیم کیا, اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرنے لگا. آخر کار وہ وقت آن پہنچا. 19 رمضان المبارک کی شب طلوع ہوئی. مولا علی شیر خدا بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نشانیاں تو پوری ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائیں. اور پھر رستے میں جب آپ نکلے نماز کے لیے تو 3 حملے ہوئے. پہلا حملہ بھی ناکام ہوا, دوسرا حملہ بھی ناکام ہوا, اور تیسرا حملہ جو ہوا وہ ابن ملجم جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم وہ محراب میں چھپ کر بیٹھا تھا. جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نماز میں امامت فرما رہے تھے, سر سجدے میں تھا, تو اس نے آپ پر وار کیا جس سے آپ زخمی ہوئے. اور آپ نے 2 جملے بولے, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے اپنا مبارک خون اپنے چہرے پر ملا اور یہ فرمایا
کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ الزہرا سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی، اس کے حسن کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب یوں ہوا کہ میری ولادت جو ہوئی وہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آج جو ہے شہادت وہ مسجد میں ہونی جا رہی ہے۔ کامیاب اس طرح ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی آج وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ کامیاب اس طرح ہوا کہ جو تعلیمات رسول اکرم نے اور اللہ تعالیٰ نے دی تھیں ان کے مطابق میں نے زندگی بسر کی۔ کامیاب اس طرح ہوا بالکل کہ میری جو مجاہد صاحب جی جو گفتگو آپ کریں تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ ذرے کے ظرف میں ہمتن آفتاب ہیں، آدم تراب ہیں تو آپ بو تراب ہیں، کعبے میں جان پائی تو مسجد میں جان دی، آداب زندگی میں اعلیٰ علی انتخاب ہیں۔ پروفیسر ناصر محمود صاحب، تو جس طرح آپ نے شہادت کی تیاری کی اور جس طریقے سے آپ نے شہادت پائی، اور دوسری بات وہی بات کہ جو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیوں شہید کیا گیا، پتہ تھا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جس بہادری سے، جس شجاعت سے، جس تیاری سے آپ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف گئے، آپ پر وار کیے گئے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا ناصر محمود صاحب۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے شہید ہو کے شہادت کو زینت بخشی، باقی شہداء کو شہادت سے زینت ملی، اور خود شہادت کو مولا کائنات کی شہادت سے زینت ملی۔ حال یہ تھا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہی آپ کی کمزوری بن گئی۔ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ حدیث پاک کوٹ کی، اور صحیح حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اپنی مبارک جوتی گانٹنے کے لیے دی۔ وہ حضور کی جوتی مبارک مرمت کر رہے تھے تو آقا اپنے صحابہ سے گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل، قرآن کے نزول پر جس طرح میں نے جہاد کیا نا، وہ قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم ہیں؟ کیا ہم؟ فرمایا نہیں، بل ہوا خاصف النال، وہ جو میری جوتی کی مرمت کر رہا ہے نا، میرے نال مبارک کی، وہ ہوگا۔ وہ یہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ یوں سمجھ لیں نبوی ذمہ داری، الوہی ذمہ داری تھی کہ تعویل قرآن پر آپ نے جہاد کرنا تھا۔ اور وہ تعویل قرآن پر جہاد کیا تھا؟ مسلمانوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بہانہ کر کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے مشکل یہ تھی، آپ حق پر تھے، آپ سچائی پر تھے، آپ درست راستے پر تھے، آپ کا مطالبہ، آپ کا طریقہ سب کچھ ٹھیک تھا، اور جہاد میں بھی آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ ہمیشہ لڑے تھے رسول اللہ کے ساتھ مل کر، لیکن مقابلے میں کافر ہوتے تھے، ان کو مارتے تھے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ آج جب اپنے دور خلافت میں جہاد ہوا تو سامنے والے اذانیں دیتے تھے، سامنے والے بھی نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے۔ مولا کائنات کی یہ کمزوری تھی کہ مسلمان کو شہید کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ کی ہر کوشش ہوتی تھی، ہر ممکن کوشش کہ یہ بچ جائے، لیکن ممکن نہیں ہوتا تھا، لوگ ضد میں تھے، اور وقت تھا کہ خلافت راشدہ کو، میرٹ کو، سچائی کو، اسلام کی نبوی تعلیمات کو وہ ہٹانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے راستے میں رکاوٹ سیدنا مولا علی المرتضیٰ بن گئے۔ آپ یوں دیکھیں کہ آپ کی اپنی مبارک زندگی میں ہی اسی احتیاط کی وجہ سے کہ سامنے مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے، آپ کی زندگی میں آپ سے آپ کی خلافت کے حصے چھین لیے گئے، حتیٰ کہ حجاز، مکہ، مدینہ پر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ آپ تنگ آ گئے، آپ نے دعا کی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کے، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی ذات کی قسم جس نے ایک دانے سے پودا اگایا اور انسان کی روح کو تخلیق کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی تھی، مجھے آقا نے فرمایا تھا لا تحدبن ھذہ من ھذہ، میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوگی،
ہوگی یا اللہ اس بندے کو بھیج دے کہ لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ یہ ساری صورتحال اگر کبھی کوئی دیکھیں تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میرٹ کی سربلندی کے لیے لڑے، آپ حضور علیہ السلام کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے لڑے۔ اور میرے آقا کو جو ڈر تھا، حضور علیہ السلام کو ایک ڈراؤنا خواب آیا، آقا بیٹھے، سیدہ ام سلمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے تخت پر بندروں کو ناچتے دیکھا ہے۔ مولا کائنات رکاوٹ تھے ان بندروں کے تحت مصطفیٰ پر ناچنے میں۔ اور یہ بات سن لیں، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے بتاؤ پچھلی امتوں کا بدبخت ترین کون تھا؟ اشکل اولون۔ لوگوں نے کہا وہ جس نے سمود ناقۃ السمود، وہ ناقۃ اللہ کو جس نے شہید کیا تھا، اللہ کی اونٹنی کو۔ فرمایا میری امت کا بدبخت ترین کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی میری امت کی ناقۃ اللہ ہے، جو اس کو شہید کرے گا میری امت کا بدبخت ترین شخص ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کو شہید کر کے مشکلات میں پھنس گئی، حضرت مولا کائنات کی شہادت وہی اللہ کی اونٹنی کی شہادت تھی، اس کے بعد قوم سیدھے راستے پر نہیں آ سکی، اور مشکلات آج تک امت کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آج بھی حضرت اگر علی کی امت نے زندگی بچپن سے لے کر چاہے اسلام پر ایمان ہو، اسلام کی ترویج ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی قربانیاں ہوں، آپ کی زندگی میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اور جب آپ وقت رخصت ہے، آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے، میں چاہوں گی کہ مجاہد صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے انہیں جو وصیت کی بہت ہی خوبصورت اور کامل وصیت تھی، بتائیے گا ضرور۔ جی صحیح آپ نے فرمایا، 14 نکات ہیں اس وصیت کے، جس میں سے چند عرض کرتا ہوں وقت کے پیش نظر، وقت کم ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا نماز قائم کرو، پھر فرمایا یتیموں کا خیال رکھو، پھر فرمایا غرباء کے کام آؤ، اور پھر فرمایا کہ آپس کے تعلقات ہمیشہ بہتر رکھو، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلقات کی کشیدگی کو دور کرنا نماز روزے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر جو بہت اہم وصیت ہے جس سے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی کہ یہ جو میرا قاتل ہے جس نے قتل کا ارادہ کیا ہے، یہ گھبرایا ہوا لگ رہا ہے، اس کو شربت پلاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو اچھا بستر دینا۔ اگر میں جاں بر ہو گیا تو میں جیسے چاہوں گا اس کے ساتھ سلوک کروں گا، اور اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو جس طرح اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس کو ایک ہی وار سے قتل کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، کوئی ایسے طریقے استعمال نہ کرنا جس سے تکلیف کی شدت بڑھ جائے۔ تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن سلوک کی تاکید کر رہا ہے، اور وہ بھی کس موقع پر؟ جب آپ کی شہادت قریب ہے۔ تو یہ تھی وہ وصیتیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو فرمائی، اور وہ صرف بیٹوں کے لیے نہیں ہیں، دراصل وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہیں، وہ پوری امت کے لیے ہیں کہ ان وصیتوں کو پڑھے اور ان پر عمل پیرا ہو، اور آپ کی زندگی کی خوشبو سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرے۔ بے شک یہی نقطہ، لیکن آصف محمود صاحب آپ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کہ بڑا پیغام ہے نئی نسل کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ آپ کی زندگی سے، جیسے کہ ابھی آپ کی گفتگو کے بعد ہی میں نے کہا کہ ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اتنا کچھ سمجھ سکتے ہیں، بس بات وہی ہے کہ کوشش کریں اور کوشش کریں۔ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست کو محفوظ رکھنے کی جد و جہد تھی کہ سیاست مصطفیٰ قائم رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سیاست کے رنگ اسلامی سیاست میں آ جائیں۔ اسلامی ریاست، اسلام کی حکومت اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم حکومتیں دیکھ رہے ہیں نا خلافت راشدہ کے بعد کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت وہی تھی جو خلافت راشدہ تھی، اور اس کی حفاظت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ بوقت شہادت بھی لوگوں نے آپ سے سوال کیا امیر المومنین آپ کے بعد ہم کیا امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر لیں؟ اب یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ امام حسن ایلیجیبلٹی کا کوئی قانون بنا لیں، قابلیت،
ہر حوالے سے امام حسن مجتبیٰ قابل شخص تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کامل نمونہ تھے. رسول اللہ کی جرت ان میں تھی, حضور علیہ السلام کی شجاعت ان میں تھی, حضور کی سخاوت ان میں تھی. جنتی نوجوانوں کے سردار تھے, سیدہ عالم سیدہ کائنات کے بیٹے تھے, اور اس وقت مولا کائنات کے بعد روئے زمین پر حسن مجتبیٰ سے افضل تھا ہی کوئی نہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا ہوا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کریم کی دنیا میں خوشبو تھے. حضرت علی اگر چاہتے اپنے بیٹے حسن کا نام نومینیٹ کر سکتے تھے, مگر آپ کو ڈر تھا کہ اس کے بعد موروثیت شروع ہو جائے گی. لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ علی کا بیٹا اتنا قابل تھا تو تب منتخب کیا. لوگ کہیں گے کہ حضرت علی نے چونکہ منتخب کیا لہذا جائز ہے, اپنے بیٹوں کو بناؤ, پوتوں کو بناؤ. علی اس وقت بھی حق کے علم بردار تھے. دنیا سے رخصت ہوئے, فرمایا لوگوں میں نہیں کہتا کہ حسن کی بیعت کرو. کہنے لگے حضور کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں؟ فرمایا میں روکتا بھی نہیں, میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم اپنی مرضی سے جس کی مرضی بیعت کر لینا. کہنے لگے پھر آپ بغیر خلیفہ کی امت کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا فرمایا میں ویسے ہی امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. آقا دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. لوگوں نے اتفاق کے ساتھ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا. میرے بعد تم اپنے اتفاق کے ساتھ خلیفہ بنا لینا. اور پھر امام حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا. یہ خدمات حضرت مولا کائنات کی ایسی تھیں کہ آپ کو اپنے وقت شہادت, ایک تو آپ کی اپنی شہادت تھی, دوسرا وہ اپنے بیٹوں کا مقدر اور نصیب بھی رسول اللہ سے سن کر اللہ کی علم سے جانتے تھے کہ کیا ہوگا. ایک بار حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں یہ بات لکھی. آپ دریائے فرات کے کنارے سے گزرے, وہاں سارے لوگ پانی پینے لگے, اپنے اپنے جانوروں سواریوں کو پانی پلاتے تھے. مولا کائنات ایک طرف بیٹھ کے زاروں کے تار رونے لگے. لوگ آپ کے پاس آئے, امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صحیح, روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا جس پانی کو تمہارے جانور بھی پی رہے ہیں نا, میں نے بات مکمل کر لے, رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین پر یہ پانی بند ہو جائے گا. ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت ہمیں دیا, اس پر گفتگو کریں گے, ہم سیکھتے رہیں گے, جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور ہم اپنی زندگیوں میں تصحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہاں پر وقت ختم ہو گیا, ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نے کے مان. شب سب نے دیکھا